بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ سورت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ٹکڑا۔ الفاتحہ فتح عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو، فاتحہ کھولنے والی یعنی اوپنر آف قرآن، قرآن کو کھولنے والی ہے۔ عربی میں چابی کو کہتے ہیں مفتاح کی۔ سورۃ فاتحہ کے کئی نام آتے ہیں گے۔ سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے اس کو، سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب، الصلاۃ کہا گیا اس کو، الرقیہ کہا گیا ہے، الکافیہ، القرآن العظیم اور سبع المثانی بھی قرآن مجید میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے گا۔ عربوں کے ہاں جس چیز کی زیادہ اہمیت یا بہت محبت ہوتی تھی تو اس کے زیادہ نام رکھتے تھے۔ ہم خود بھی دیکھیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم ان کو زیادہ ناموں سے پکارتے ہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے۔ تو نماز میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ اس کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ۔ الحمد کے ساتھ جو یہ ال لگا ہوا ہے گا، یہ دراصل کسی بھی ناؤن کے ساتھ جب لگا ہوتا ہے تو یہ اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے کامن ناؤن سے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم انگلش میں پڑھتے ہیں گے ابک اور دبک، تو دا لگا ہوتا ہے تو اس میں ال سمجھ لیجیے۔ ہم کہتے ہیں گے تعریف اور شکر دونوں کو، تو الحمد خاص تعریف پلس شکر۔ اور کون سی خاص تعریف؟ جو محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہو اللہ تعالیٰ کی۔ للہ اللہ کے لیے ہے، الحمد للہ تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی پرفیکشن کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی تمام مخلوقات دیکھ لیں، ہر چیز، ہر اس کی ذات جو ہے پرفیکشن پہ مبنی ہے۔ تو اور جو تعریف ہوگی اللہ کے لیے نا، وہ خاص محبت اور تعظیم کے ساتھ ہوگی۔ للہ میں جو لام لگا ہوا ہے یہ حرف جر ہے۔ ہم نے جس طریقے سے لیٹر با پڑھا تھا اس کا معنی پڑھا تھا ہم نے ساتھ، اسی طرح لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، فور اللہ یہاں پہ آئے گا۔ تو اب سوچیں ہم کسی کی تعریف کب کرتے ہیں؟ کسی سے کوئی چیز پسند ہوتی ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی محبت کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں، کسی کا کوئی خاص کمال ہو تو اس کی تعریف کرتے ہیں جس سے ہم حیران ہو رہے ہوں یا امپریس ہو رہے ہوں، یا کسی کا احسان ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، یا بندے کو کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو نا تو اس کی بھی تعریف کرتا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اس کی تمام صفات، تمام خوبیاں انتہا درجے کی کمال پر ہیں، پرفیکشن پر مبنی ہیں۔ اور حمد وہ ایک لطیف سا احساس ہے جو انسان کے دل کے اندر سے اٹھتا ہے۔ تو ہر طرف اللہ ہی کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، تو تعریف بھی کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ یہ ایک انر ایکسپیرینس ہے گا انسان کے اندر کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تعریف ہے، اور انتہائی محبت کے ساتھ، اس کے احسانات کی وجہ سے بھی، اس کے تمام کمالات کی وجہ سے بھی۔ عربی میں دابۃ الشکور کہتے ہیں ایسی گائے کو یا ایسے جانور کو جو کم چارہ کھائے اور زیادہ دودھ دے، یعنی بہت اپنے مالک کی جو ہے یہ بہت شکر گزار ہے گی یہ جانور جو ہے، اپنے مالک نے جو کچھ دیا ہے گا اس پہ شکر کر رہا ہے گا، شکوہ نہیں کر رہا ہے گا۔ تو انسان ہمیں بھی اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا ہے گا کہ جو اس نے ہمیں دیا ہے گا ہم اس پہ شکر کریں، نہ کہ ان چیزوں کو دیکھیں جو نہیں ملا۔ دیکھیں دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یا ہمیں پسند ہے یا ہمیں فائدہ دیتا ہے، جو بھی خوبصورتی دنیا میں، ان سب کا اوریجن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی سب کا کریٹر ہے۔ ہر چیز جو مجھ تک پہنچ رہی ہے گی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے، اس کی دین ہے گی۔ کبھی غور کیا کر جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کبھی کہ یہ ہم تک کیسے پہنچائے گا؟ اللہ کی ساری کائنات نے اس کے اندر ایک پارٹ لیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہم کوئی فروٹ کھا رہے ہیں، ایک ایپل کھا رہے ہیں، تو زمین میں سمجھے پہلے بیج گیا تھا، پھر سورج کی دھوپ اس پہ پڑی تھی پودے پر، سمندروں سے پانی اٹھا تھا، بارش ہوئی تھی، کسان نے فصلیں میں محنت کری تھی، اور کہاں سے ہوتا ہوا اسٹورز میں، اور پھر گندم پس کے پھر گھر تک پہنچا اور کسی نے پکا کر ہمیں دیا، اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں گے اور کہ دل سے شکر ادا کر سکیں، بلکہ کیا کرتے ہیں کچھ کھایا، کچھ پھینکا، کچھ منہ بسورا اور بس ختم۔ تو مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یکون عبدا شکورا، تو کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یاد رکھیں زندگی کا مزہ اس کو آتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے حدیث میں۔ اور جو چھوٹی شے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی کا بھی نہیں کر سکتا ہے گا۔ تو
تو شکر جو ہے وہ ایک انر انسان کا فیلنگ ہے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 صفات جس کے اندر ہوں گی اللہ اس کو صابر اور شاکر کر دیتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے کم ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرے، اور دین کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے اوپر ہے، پھر ان کی پیروی کرے۔ لیکن جو شخص دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور جو کھو گیا ہے یا نہیں ملا ہے اس پر افسوس کرے، تو وہ نہ شاکر لکھا جائے گا اور نہ ہی صابر لکھا جائے گا۔ تو الحمدللہ دینے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ۔ تو دل سے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جائیں تو ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تمام کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو انسان جو کچھ بناتے ہیں دیکھیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہی اسمبل کر کے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عدم سے وجود میں لائے ہیں۔ تو آج خاص شکر ادا کریں، شکر کا سجدہ ادا کر لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب ہدایت کی نعمت کھول رہے ہیں آپ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ رب کا لفظ ہم نے سیکھا کہ کسی چیز کو ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، آہستہ آہستہ گریجولی سلولی پرورش کرنے والا، محبت اور شفقت سے نگہداشت و حفاظت کے ساتھ ادھئی کس طرح 3 پردوں میں ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال تک پہنچایا ہے۔ عربی میں عورت کو بھی پتہ رب البیت کہا جاتا ہے، کیونکہ گھر کی مالکن ہوتی ہے، بہت کیئر کے ساتھ گھر بناتی ہے۔ اور عالمین تمام جہانوں کا، عالم جو ہے علم سے ہے، اگر اس کو علم لکھیں تو علم جاننا ہوتا ہے، اور عین سے زبر لگا دیں تو علم نشانی، جھنڈا، علم بردار سنا ہوگا آپ نے۔ ہر وہ چیز جو اپنے بنانے والے کی پہچان کا ذریعہ بنے، یعنی تمام چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں کائنات میں، ان سب کو دیکھ کر ان کا بنانے والا کریٹر یاد آتا ہے گا۔ تو رب ہے عالمین کا، ہر چیز کا رب۔